الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیر و خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جتنا آسان ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر و خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جتنا آسان ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان کرتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ مال کے متعلق جو اللہ کا ایک بڑا حکم ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ عشر ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک بڑا حکم ہے جو اسلام کی بنیاد میں شامل ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں ایک مالی حکم بھی ہے اور وہ فریضہ زکوٰۃ ہے۔ اگر نماز نہیں یا زکوٰۃ نہیں یا حج نہیں یا روزہ نہیں یا زبان سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں تو اس پر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نماز روزہ، صحیح کیا ہے؟ نماز زکوٰۃ، اس لیے کہ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ روزہ آسان ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ذرا مشکل ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل ہے، اور وہ زکوٰۃ کا حصہ بھی اور مقدار بھی طے ہے کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمان یہ پوچھ رہے کہ زکوٰۃ کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے، لیکن صدقہ خیرات، دیگر نیکیوں میں مال کا خرچ کرنا، وہ کتنا ہے، اس کی کیا مقدار ہے؟ تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جتنا آسان، جتنا آسان۔ اب جتنا آسان ہونے کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا کہ تمہارے اپنے ذاتی اخراجات میں اور ذاتی معاملات کی جو ضروریات ہیں اس میں تنگی نہ آنے پائے، اور کہیں اسلام کا تقاضا آ گیا اور وہاں اسلام کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے تو وہ حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پھر حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ تو مسلمان اس میں بڑا اہتمام کرتے تھے، اپنے کمائی کا 1/3 خرچ کیا کرتے تھے، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے، ایک حصہ اپنے کاروبار کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے۔ پھر آئے مسلمان، اپنی آمدنی کا 20واں حصہ خرچ کرنے لگے۔ پھر آئے مسلمان، اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خرچ کرنے لگے۔ پھر مسلمانوں پہ ایسی حالات آئے کہ مسلمان اپنی آمدنی کے 5% خرچ کرنے لگے، زکوٰۃ نہیں، 5% خرچ کرنے لگے اپنی آمدنی میں سے۔ اور اب مسلمان آیا ہے جس کے لیے فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی مشکل ہو گئی، اور نحوست بھی دیکھ رہا ہے کہ مال کا چوکیدار ہے لیکن مال کا نفع اس کی زندگی میں ختم ہو گیا، مال پر محنت کرتا ہے لیکن اس کی خیر و برکتوں سے محروم ہے کہ اس مال سے نہ اس کا ایمان بچتا ہے، نہ اسے سکون اور راحت ملتی ہے،
نہ کروڑوں سال کی زندگی بنتی ہے، کسی چیز میں برکت نہیں رہی۔ انسان سمجھتا ہے کہ بخل کر لوں گا تو اس میں میرے لیے بڑا نفع ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سمجھتے ہیں بہت فائدہ ہوگا، نہ میاں فائدہ نہیں ہوگا، بڑا گھاٹا اٹھاؤ گے، بڑا نقصان کرو گے، بڑا ہی نقصان کرو گے۔ بس اوقات صحت بھی جائے گی اور بس اوقات اولاد بھی جائے گی اور بس اوقات دین بھی جائے گا۔ مال تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعم المال للرجل الصالح، مال بہت اچھا ہے لیکن کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو، کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو جس سے خیر پھیلے، جس سے نیکیاں پھیلیں، ورنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا شر ہے اگر اس کے اندر سے بھلائی نکل جائے۔ تو فرمایا قل العفو، جتنا آسان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا آخرت کے اندر غور و فکر کیا کرو۔ غور و فکر کرو گے تو نظر آئے گا آخرت پائیدار ہے اور بڑھیا بھی ہے۔ غور و فکر کرو گے تو سمجھ میں آئے گا دنیا عارضی ہے، ناپائیدار چیز ہے۔ غور و فکر کرو گے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا تو پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے۔ فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے، صبح یہیں تھا، شام منو من مٹی کے نیچے چلا گیا۔ تو فرمایا اللہ یہ احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا آخرت کے معاملے میں غور کرو، فکر کیا کرو، تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ زندگی ہے کس کا نام۔ پھر یتیموں کے متعلق ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ یتیموں کی پرورش کی جاتی تھی اور ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے تھے، لیکن ان کی جائیداد اور ان کے مال اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ بدنیتی تھی، بدنیتی تھی، تاکہ اس یتیم کے حصے میں جو مال آیا ہے اس کو کس طرح غصب کیا جائے اور اس کے اندر کس طریقے سے اپنا ذاتی مفادات رکھا جائے۔ فرمایا آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آیا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملائیں، حساب کریں، یا ان کا بالکل الگ کاروبار ہو اور ان کو اپنے کاروبار میں اور اپنی آمدنی میں بالکل شریک ہی نہ کریں۔ تو فرمایا ان کی مصلحت دیکھو، ان کی رعایت دیکھو کہ ان کا بھلا کس میں ہے اور ان کی مصلحت کس میں ہے اور ان کا فائدہ کس میں ہے، اس کو دیکھ کر تم ان کے معاملات میں اور ان کے مال میں فیصلے کیا کرو اور تمہارا طرز عمل اس کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔